بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے قوم میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تو اس نے اس کے یہاں رشتہ بھیجا۔ لڑکی کے باپ نے انکار کیا تو نوجوان کو غصہ آیا اور اس نوجوان نے اس کے باپ کو قتل کر ڈالا۔ اب ہر طرف اس کے قاتل کو ڈھونڈا جا رہا تھا پر قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے مردے کو مارو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل بولے، اے موسیٰ، یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام بولے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو میں جاہلوں جیسی بات کروں، یہ میں خود سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر بنی اسرائیل پوچھنے لگے، اللہ سے پوچھو گائے کس قسم کی ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر بنی اسرائیل پوچھنے لگے، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو، زرد رنگ، چمکتا ہوا زرد رنگ جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسا زرد رنگ۔ اس بار بھی پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ، گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی پوری طرح سمجھ نہیں رہے کہ رنگ تو زرد، عمر بھی درمیانی، مگر ایک بار پھر آپ پوچھے کہ گائے کس طرح ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اس بار ہم سمجھ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی جو ان کو اگلا جواب ملنے پر گائے ذبح کر لی تھی۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی گائے نہ ہو جو زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہو بلکہ ہر عیب سے پاک ہو۔ بنی اسرائیل خوش ہوئے اور کہا، اب ہم جلد گائے ذبح کر لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ تمام خوبیوں والی گائے آخر ان کو ملی کہاں سے؟ تو بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا۔ اس نے ایک گائے کا بچہ جنگل میں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، یہ گائے کا بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ جب یہ آدمی فوت ہوا تو اس کی گائے پلتی رہی جنگل میں اور اس کا بیٹا بھی جوان ہوا۔ جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ اپنی ماں کا فرمانبردار اور خدمت گزار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں کیا تھا۔ ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، دوسرے حصے میں سوتا اور تیسرے حصے میں ماں کے پاس بیٹھتا۔ یہ لڑکا لکڑیوں کا کام کرتا تھا۔ اس کی کمائی کا ایک حصہ ماں کو دیتا، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور تیسرا خود پر۔ ایک دن اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ نے چند سالوں پہلے جنگل میں گائے کا بچہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا ہوگا تو تم جا کر اللہ سے کہو کہ اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، میرے باپ نے جو گائے امانت چھوڑی تھی اب وہ امانت میرے حوالے کر دو، اور تم اس گائے کو ایسے پہچاننا کہ اس کا رنگ زرد ہوگا جو سورج کی طرح چمکے گا۔ یہ لڑکا جنگل گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے باپ نے جو امانت چھوڑی تھی وہ میرے حوالے کر دے۔ یہ اس گائے کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ ماں نے بیٹے کو بولا، اب اسے 3 دینار میں فروخت کرو۔ جب لڑکا اسے بیچنے کے لیے گھر سے نکلا تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ یہ کتنے کا بیچنا ہے؟ لڑکے نے کہا 3 دینار کا۔ آدمی نے بولا مجھے دے دو اور تم یہ 3 دینار لے جاؤ۔ نوجوان نے بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ آدمی نے بولا ماں کو چھوڑو، میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، اسے مجھے دو۔ نوجوان اپنی ماں سے پوچھنے گیا۔ ماں نے بولا ٹھیک ہے، لیکن اس کے حوالے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ آدمی نے بولا یہ 6 دینار لے لو اور گائے مجھے دے دو۔ نوجوان نے اس آدمی سے کہا ٹھیک ہے، لیکن حوالہ کرنے سے پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔
جب یہ اپنی ماں کے پاس پھر سے گیا تو ماں نے بولا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ یہ ہمیں بتاؤ کہ یہ گائے ہم بیچے یا نہیں۔ جب یہ اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا تو اس نے بولا کہ نہیں، اس کو ابھی نہیں بیچنا۔ ادھر سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وہ خوبیاں جو اس یتیم بچے کی گائے میں موجود تھی بتائی۔ جب ان کو اس گائے کا پتہ چلا تو کہنے لگے کہ اس گائے کو کتنی قیمت میں فروخت کرنا ہے، ہم اس کی کال کے برابر سونا دیں گے۔ جب لڑکے نے اپنی ماں کو یہ بتایا تو ماں نے اجازت دے دی اور انہوں نے گائے فروخت کر دی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کا اس دنیا میں بھی صلہ دینا چاہتا ہے۔